میں ہوں ایاز خان. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حکومت کے اس ظلم کی، وہ جو پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے عوام سے وصول کر رہا ہے. صرف لیوی نہیں بڑھاتا، اور بھی ٹیکسز بڑھتے ہیں. پھر جو اس کے لیے آپ نے آئی پی پیز کو پیمنٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ایل این جی کے لیے آپ ایل این جی آئے نہ آئے، بجلی آئے نہ آئے، ان کو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. شہباز شریف حکومت عوام کے لیے اس سسرال جیسی ہو گئی ہے جو بہو کو مناسب جہیز نہ لانے پر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتی ہے. یہ بھی وہی کر رہے ہیں. یہ چھڑک نہیں رہے، بہرحال کچھ اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اب پیٹرول پہ 140 روپے ٹیکس لے رہی ہے گورنمنٹ. 120 روپے لیوی کر دی اور 20 روپے کسٹم ڈیوٹی اس سے الگ ہے. اس کے بعد ڈیزل کی اگر آپ بات کریں تو ڈیزل پہ اس وقت 75 روپے ٹوٹل گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے رہی ہے. مطلب یار کچھ خدا کا خوف کرو. زندہ درگور کرنا ہے تم لوگوں نے ان لوگوں کو، اور تمہارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایف بی آر کی نالائکی ہے. وہ نئی گاڑیاں لے لے، اس پہ اعتراض نہیں ہوتا آپ لوگوں کو، لیکن آپ نے اس کا ٹیکس ریونیو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے عوام پہ ٹیکس لگاتے جانا ہے. اور بالکل یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. یہ اس قابل بھی رہیں گے کہ نہیں. یہ موٹر سائیکلیں بند کر دیں گے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ بچوں کو یہ روٹی کھلا سکیں، ان کے لیے دوائی لے سکیں، اسکول کی فیس دے سکیں. آپ نے اپنے کوئی چیز کم نہیں کرنی. اور کب پرائم منسٹر صاحب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں آج کے بعد اپنے وزیروں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکٹرک بائکس یوز کریں گے. میں اپنے بیوروکریٹ سے کہہ رہا ہوں کہ گھر سے بیٹھ کے دفتر چلائیں. انہیں دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول خرچ ہوتا ہے. یہ وی وی آئی پی مومنٹ جب ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے کتنا پیٹرول لوگوں کا ضائع ہوتا ہے. گھنٹوں ٹریفک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد صرف تیل جل رہا ہوتا ہے گاڑیوں کا، اور لوگوں کا دل جل رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور لوگ بد دعائیں دینے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے، اور وہی کر رہے ہوتے ہیں. یقین کریں آپ. اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ اتنی صابر قوم ہے کہ یہ کبھی بھی احتجاج کے لیے نہیں اٹھے گی؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ بڑے بڑے حکمرانوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے ماضی میں بھی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک دن آ جاتا ہے جب آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیں لوگوں کو، تو انہوں نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں آپ کی طرف. تو یہ مت سوچیں اب. اور دیکھیں زخموں پہ نمک کیسے چھڑکتے ہیں. کل وزیر خزانہ صاحب اور وزیر پیٹرولیم صاحب قوم سے گفتگو فرما رہے تھے، اور وزیر خزانہ نے خراج تحسین پیش کیا وزیر پیٹرولیم کو. یار اس طرح کا خراج تحسین پوری قوم آپ کو پیش کرتی ہے حضور. مجھے حیرت ہوئی کہ وزیر پیٹرولیم نے جواب میں وزیر خزانہ کو خراج تحسین کیوں نہیں پیش کیا. اتنی شاندار کارکردگی. واہ 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 واہ. مطلب وہ اشش کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار اس طرح کی پرفارمنس تو ہم نے دیکھی نہیں. یہ وہی وزیر پیٹرولیم ہے، آن ریکارڈ ہے. عمران خان کے دور میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہوا تو یہ کہہ رہے تھے حکومت 35 روپے شاید وہ لیوی لے رہی تھی، تو لیوی کم کر دے، حکومت ٹیکس کم کر دے اور پیٹرول نہیں بڑھانا پڑے گا. اور آپ نے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 25 روپے پر لیٹر پیٹرول سستا ہوا، اگر پاکستانی روپے میں بھی دیکھیں جب آپ نے بڑھایا، اور آپ نے 15 روپے لیوی بڑھا دی ڈیزل پہ بھی اور پیٹرول پہ بھی. اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں قوم کا بڑا درد ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے سینے پہ پتھر رکھ کے یہ پیٹرول مہنگا کیا ہے. وہ سینے والا پتھر یار خدا کے لیے کبھی اپنوں کے لیے بھی رکھے، کچھ ان کے لیے بھی چیزیں بڑھا دینا. آپ اپنے چیف منسٹرز کو کہیں کہ کیوں پروٹوکول لیتے ہیں. اچھا ایک طرف دکانیں 8 بجے بند کر دینی ہے، توانائی بچانی ہے. ریسٹورنٹس آپ نے 10 بجے بند کر دینے، ان کا بزنس آپ تباہ کر رہے ہیں. نائٹ شفٹس ختم کر دینی ہے کیونکہ جی آپ نے انرجی بچانی ہے. اور دوسری طرف 20 25 30 گاڑیوں کا قافلہ پروٹوکول کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ کیا حکومت ہے یار. یہ کس طرح سے آپ پھر کہتے ہیں، پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں عام آدمی کا خیال بڑا ہے، ہم اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. حضور آپ کو صرف اپنا خیال ہے، آپ کو صرف آئی ایم ایف کا خیال ہے، آپ کو صرف اس ملک کی اشرافیہ کا خیال ہے. ججز جب چاہیں گے امپورٹڈ گاڑیاں لے لیں گے. باقی جتنے ادارے ہیں جو جب چاہیں گے. ایف بی آر نے جب نئی گاڑیاں لینی تھی کتنا شور ہوا، لیکن گاڑیاں انہوں نے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا. پرفارمنس جس ادارے کی بالکل فارغ ہے. اور قوم نے تو جشن منانا تھا انڈیا کے خلاف، اور آپ نے قوم کو اس چکر میں ڈال دیا. مطلب ان کو سکون سے آپ نے ان خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہونے دیا کہ جو آپ نے مارکا حق میں حاصل کی تھی. اور
ظاہر ہے اس میں کریڈٹ آپ کا نہیں ہے, فوج کا کریڈٹ ہے, آپ کریڈٹ بلا وجہ لیتے ہیں اس میں. آپ تو سوئمنگ کر رہے تھے اس وقت جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. چھوڑیں یار خدا کے لیے, یا تو کم از کم آپ یہ کر دیں کہ عوام کا درد چھوڑ دیں, آپ یہ بتانا ہمیں چھوڑ دیں کہ ہمیں قوم کی بڑی فکر ہے, ہم عام آدمی کا بڑا خیال رکھتے ہیں, پھر ہمیں یقین ہو جائے گا. آپ نے اپنے آئی پی پیز کے لیے ظاہر ہے ان کو آپ نے پیسے دینے ہیں, ہر حال میں دینے ہیں, وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں, ایل این جی آئے نہ آئے, ان کو بھی آپ نے پیسے دینے ہیں. صرف آپ نے اگر نوالا چھیننا ہے تو وہ غریب آدمی کا, عام آدمی کا چھیننا ہے. خدا کے لیے بس کر دیں, اتنا زیادہ امتحان نہ لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی بڑی مہربانی. ورنہ وہ بڑے بڑے لوگ آئے جو یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہم ہمیشہ اقتدار میں رہنے کے لیے آئے ہیں, لیکن ہمیشہ اقتدار صرف اللہ کی ذات کا ہے. اس غلط فہمی سے جتنی جلدی آپ نکل آئیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ.